بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی نہ ہم محبت ختم کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی اس شخص سے دور جانا چاہتے ہیں، بلکہ ہم اس لیے رابطہ ختم کر دیتے ہیں کیونکہ ہم توجہ کی بھیک مانگ مانگ کر تھک جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو آپ کو غلط سمجھتے ہیں وہ مرتے دم تک آپ کو غلط ہی سمجھیں گے، کیونکہ آپریشن نظر کا تو ہو سکتا ہے، نظریے کا نہیں۔ رشتے تب مضبوط ہوتے ہیں جب آپ کے مالی حالات مضبوط ہوں۔ کوئی مخلص ہو کر آپ کے آگے جھک جائے تو اسے جھکا ہوا ہی سمجھیں، گرا ہوا نہیں۔ آپ کسی سے مشورہ مانگیں تو وہ اپنا مفاد اور نقصان دیکھ کر مشورہ دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا۔ وہ آپ کو نصیحت کرتا ہے، آپ کے لحاظ سے بہترین ہو۔ کچھ چیزیں نصیب کا حصہ نہیں بھی ہوتی، پر تمہارا صبر، تمہارا یقین تمہیں اس منزل تک لے جاتا ہے جہاں کن ہوتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا۔ ہم سب کو ایسا ماحول بنانا چاہیے جس میں زندگی ایک سزا محسوس نہ ہو۔ مطلب نکلنے کی دیر ہے، بعد میں نہ آپ کو رکھا جائے گا نہ آپ کی لاج رکھی جائے گی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم بڑے گھر میں رہتے ہیں یا کسی جھونپڑی میں، حقیقی زندگی ہمارے اندر ہی ہوتی ہے۔ یہ بس کہاوت ہے کہ آپ اچھے ہوں تو آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو، اللہ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مداوا اسی سے مانگو، وہی رحیم و کریم ہے۔ اپنی سوچوں کو اپنے ہی خلاف کر لینے کا دوسرا نام ڈپریشن ہے۔ محبت میں سونے کا نوالہ کون مانگتا ہے بھلا؟ محبت تو عزت، توجہ اور اہمیت چاہتی ہے کہ آپ کو آواز دی جائے اور آپ ماتھے پر بنا بر ڈالے کہیں میں حاضر۔ جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسرا کھل جاتا ہے، دوسرا بند ہوتا ہے تو تیسرا، اور جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اللہ کے فضل کا دروازہ کھلتا ہے جو کبھی بند ہی نہیں ہوتا۔ رشتہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو دل سے جڑا ہو، فرصت یا ضرورت سے نہیں۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم حصول ہے۔ جس میں قوت برداشت ہو وہی کبھی ہار نہیں سکتا۔ انسان بھی عجیب مزاج کا ہے، جو اس کی طبیعت کو سمجھے وہ اس کو اچھا لگتا ہے، اور جو اس کی نیت کو سمجھے وہ اسے برا لگتا ہے۔ اگر تمہاری عبادت تمہیں مسجد سے باہر برائیوں سے نہیں روکتی تو وہ پھر عبادت نہیں، عادت ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس بانٹنے کے لیے کچھ نہ ہو، لیکن شکر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا۔